آج اس تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک میں نے آج خبر پڑھی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں کل تک؟ میں تو اپنی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں کل تک دے سکتا، تو میں اور کسی کی زندگی کی گارنٹی کیسے دوں؟ ہمارے دین میں تو اللہ نے کہا ہے کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان تو اپنی کوشش کر سکتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے، خاص طور پہ پروونشل گورنمنٹ نے پوری اپنی کوشش کی ہے۔ ہم نے بیسٹ میڈیکل دیا ہے نواز شریف کو، میڈیکل کیئر، بہترین ڈاکٹرز کراچی سے ڈاکٹر لے کے آئے ہیں۔ میں نے شوکت خانم کے جو چیف ایگزیکٹو ہے، جو پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز میں گنے جاتے ہیں، ان کو خاص طور پہ بھیجا کہ چیک کریں ان کی صحت پہ۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، گارنٹی انسان زندگی موت کی نہیں دے سکتا۔ کوشش کر سکتے ہیں، کوشش ہم نے پوری کی۔ لیکن میں آج ایک میں بار بار کہتا رہا ہوں، لیکن میں یہ بار بار دہرانا بھی چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم مدینہ کی ریاست کی کیوں بات کرتے ہیں؟ مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے بنائی تھی، انہوں نے اصول بنائے تھے۔ اس اصولوں کے اوپر وہ جو ریاست کھڑی ہوئی تھی، اس سے دنیا کا عظیم سویلائزیشن تقریباً 1000 سال تک رہا تھا۔ تو وہ ایک کامیاب ریاست تھی، ایک کامیاب ماڈل تھا۔ اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو میں صرف اس ریاست کی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ریاست کے اوپر تو پورا آپ ایک ریسرچ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یونیورسٹیز میں ہم ریسرچ کروائیں گے کہ وہ کیا بنیادی اصول تھے جو اس ریاست کے تھے۔ ایک ماڈرن سٹیٹ تھی، جس کی وجہ سے ایک وہ قوم جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، وہ دنیا کی عظیم ترین سویلائزیشن بن گئے۔ اس کی ایک میں ایسپیکٹ بتاتا ہوں۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرتی ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں، کیونکہ ایک قانون طاقتور کے لیے تھا اور دوسرا کمزور کے لیے تھا۔ یہ یاد رکھیں، کبھی ایک قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جس میں رول آف لا نہیں ہوتا، قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، جس میں طاقتور اور کمزور ایک ہی طرح عدالت نہیں دیکھتی۔ یہ جو ہم ایک طبقاتی قانون پاکستان میں لے آئے ہیں، طاقتور کے لیے ایک وی آئی پی سسٹم بنا ہوا ہے، دوسروں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کی برکت ہماری قوم پہ نہیں آتی۔ انسانیت کا نظام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو کی طرح دیکھو، اور یہ ہماری سب سے بڑی سٹرگل ہے۔ مدینہ کی ریاست پہلی دن میں نہیں بنی تھی، پہلے سال میں نہیں بنی تھی، ایک سٹرگل ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے۔ کئی اصولوں کے اوپر وہ کھڑی ہوئی تھی، جس میں رول آف لا سب سے بڑا اصول تھا۔ اور کیونکہ ہماری یہاں سکھ برادری بیٹھی ہے، دوسرا اصول یہ تھا کہ سب انسان اللہ کی مخلوق ہے، رب العالمین تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت العالمین تھے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کا مذہب ہو، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہیں، اور ریاست کے سامنے بھی ایکول رائٹس ہیں، سب کے حقوق ایک ہی ہیں۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم سارا یہ ملک اس طرف جائے، یہ جو طبقاتی نظام ختم کرے۔ ہم جب کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان، یہ پریولیج کلاس، یہ جو ایلیٹ کا ٹیک اوور ہے پاکستان میں، پریولیجز ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے، باقی لوگوں کے لیے بنیادی ضرورت نہیں، یہ کبھی بھی نظام نہیں آگے بڑھ سکتا۔ کوئی بھی آپ دنیا میں ملک دیکھیں جو ترقی کیا ہے، آج سارے خوشحال ملک دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ لیں، خوشحال ترین ملک ہے، یہ سامنے سنگاپور دیکھ لیں، ہمارے سامنے اوپر آیا ہے۔
یورپ دیکھ لیں، آپ وہاں سب سے امپورٹنٹ چیز جو دیکھیں گے، قانون کے سامنے لوگ ایک برابر ہیں، قانون کی بالادستی ہے، رول آف لا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب رومن ایمپائر سب سے بڑی عظیم دنیا میں طاقت تھی تو وہ رومن لاز تھے، باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے۔ مسلمان جب مدینہ کی ریاست بنیاد بنا کے اٹھے تو مسلمانوں کا قانون دنیا میں مشہور تھا کہ ایک اقلیت ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت جاتی ہے، کوئی آج بھی نہیں سوچ سکتا۔ رول آف لا تھا۔ انگریزوں کا 19ویں صدی میں ان کا قانون سب سے بہتر تھا، رول آف لا تھا۔ اور یہ ہمارا چیلنج ہے پاکستان کا۔ تیسرا اور آخری ایشو، آزادی مارچ۔ سنیں میں جب پہلے دن تقریر کی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تو میں نے ایک پیشن گوئی کی، اور وہ مجھے کوئی اتنا عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ پیشن گوئی کرنے پہ، کہ ایک وقت آئے گا سارا پاکستان کا کرپٹ، جو بھی ہمارا کرپٹ ایلیمنٹ ہے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے پہلے دن تقریر کی تھی۔ دیکھیں، پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرو، آپس میں مکمکا کرو، مل کے ملک کو لوٹو، 4 گنا قرضہ ملک کا 10 سالوں میں بڑھا دو، 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ ملک کا قرضہ لے جاؤ۔ ہماری حکومت آئے تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، آدھا ٹیکس ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا، آدھا ٹیکس۔ یعنی جو پیسہ اکٹھا کیا آدھا، یہ جو انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھایا، اس کی قسطیں ادا کرنے کے اوپر آدھا ہمارا سارا قرضہ چلا گیا، ہمارا ٹیکس کا ریونیو چلا گیا۔ تو ملک چلانے میں کدھر پیسہ رہنا تھا؟ اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ ملک کو کنگال کر کے چھوڑ کے گئے ہیں۔ فسکل ڈیفیسٹ تاریخی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی، پی آئی اے، ریلوے، سب کے اوپر تاریخی خسارے۔ تو اس کے بعد پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا کہ جی حکومت فیل ہو گئی ہے، پہلے دن سے شور مچا دیا سب نے مل کے کہ حکومت فیل ہو گئی ہے۔ اور جب حکومت نے مشکلوں سے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہم نے سب سے مشکل ہماری سٹرگل تھی، کہ آج باہر کی دنیا، اے ڈی پی، آئی ایم ایف سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے زبردست اصلاحات کی اور اکانومی کو سٹیبلائز کر دیا، سب کہہ رہے ہیں۔ یعنی مشکل ترین وقت گزارا ہم نے، اور اس سٹیج پہ پہنچے کہ ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں 6 نمبر پہ، اور سب یہ برِ صغیر میں پاکستان نے نمبر 1 تھا جو سب سے زیادہ ترقی کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں، یعنی انویسٹروں کے لیے سب سے زیادہ جس نے ماحول اپنا ٹھیک کیا ہے وہ سارے برِ صغیر میں پاکستان ہے، اور دنیا میں نمبر 6 پہ۔ تو یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مقصد کیا ہے۔ ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، ان کو خوف یہ کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے۔ اور کبھی سنا ہے آپ نے آزادی مارچ آ رہی ہے جی پرائم منسٹر کا استعفیٰ لینے؟ چلے جی لے لیں، لیکن کس وجہ سے لینے آ رہے ہیں؟